جی دوستوں السلام علیکم، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہمارے ملک میں سیاسی سطح پر اور سماجی سطح پر ہوتی رہتی ہیں، اور ان میں کچھ پازیٹیو، چند ہی پازیٹیو ہوتی ہیں، نیگیٹو ہی نیگیٹو بہت ساری، اور اتنی خوفناک اور اتنی عجیب و غریب جس کی انتہا نہیں۔ وہ جو کیا پدی کا شوربہ ہے، آہو، مطلب ایویں جے ڈڈو اور میجر آدر راجا، جس کا وہ میدی کے ساتھ ہوا ہے کورٹ مارشل۔ ایک میجر ہے، ایک کیپٹن ہے، مطلب پدیاں ہیں، یا تو ہونا کچھ جرنیل ہوئے تھے، کرنیل ہوئے تھے، کوئی بڑی پوسٹوں پر رہے، عام سے مطلب فوجی آفیسر رہے اور پھر ملک سے بھاگے، اور جس طرح سے پاک فوج کے خلاف وہ بکواس کرتے ہیں۔ اب اس سے بھی آگے جا کر اس نے، میجر آدر راجا نے پاکستانی پرچم کی بے حرمتی کی ہے۔ پرچم کے اوپر، پاکستانی پرچم کے اوپر اس نے بنانا بنایا، کیلا بنایا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان بنانا ریاست ہے۔ کیا پدی کا شوربہ، اور وہ کہتا رہتا ہے کہ خاموش مجاہدین اسے ہو، خاموش مجاہدین ہوتے کوئی بھی نہیں ہے کہ بھائی۔ جی ایچ کیو پورے کا پورا اس وقت جنرل آصف منیر کے ساتھ ہے، اور ان کی ایک بڑی ساری بہت بڑی بیٹھک نے، حالیہ بڑی بیٹھک نے ثابت کر دیا ہے کہ پوری پاک فوج ایک مٹھ ہوتی ہے۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے، آج بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایون جنرل مشرف کب حکومت کر کے چلا گیا یار، اور کب اسے پھانسی کی سزا ہوئی، لیکن ساتھ ہی آئی ایس پی آر آ گیا اور اس نے کہا کہ خبردار ہوئے، یہ ساڈا بندہ ہے۔ اور اس پاک فوج پر مطلب وہ تحفظ کرتی ہے، پاک فوج اپنے ریٹائرڈ آفیسرز کی بھی کا بھی تحفظ کرتی ہے، اور حاضر سروس تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اور انہیں وہ کون سے خاموش مجاہدین تھے جو انہیں خبریں دیتے تھے، ایویں بکواس، مطلب یہ میدی شیدی اور میجر عادل ادل کرتے ہیں، لیکن اس نے جو یہ گھٹیا حرکت کی ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے پرچم کو غیر ملک میں بیٹھ کر جس طرح سے اس نے، کیا کہنا چاہیے، ایسے جاہلوں کے حوالے سے، وہ گاؤں کا جو چودھری ہوتا ہے نا، اس کے حوالے سے وہ پٹھے ڈالنے والا، بجم پٹھے پاؤن والا چلا، اگر کسی طرح کی بکواسیات کرتا ہے اپنے چند جاہلوں کے ساتھ بیٹھ کر، تو اس سے چودھری کا جو ہے نا کلا، یا چودھری کا ترلا پگڑی کا، وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ میں چودھریوں کے خلاف ہوں، آپ جانتے ہیں، مثال دی ہے بس۔ ایک تو وہ بندے کا یہ ذکر کرنا تھا، لیکن دوسری خبر بڑی ہی خوفناک ہے، اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے، وہ یہ کہ بلاول کو جنہوں نے اگلی حکومت بنانی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ نہیں چاہیے سن۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس پہ تفصیل سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ اور جو تیسری خبر ہے وہ، آئے ہائے ہائے، اوہی بابا، اوہی پنکی، اوہی عمران خان، اوہی فرا گوگی، اور فرا گوگی نے ایک وڈی سفارش پوائی ہے، اور کیا ہے کہ مینوں معافی دے دو، انہاں دا نکاح میرے گھر چ ہویا سی، جہڑیاں گلاں دا مینوں پتہ ہے، جتنی قریب میں تھی بشرا کے اور عمران خان کے کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا مجھے استعمال کر لو۔ جیسے خاور مانیکا کا انٹرویو ہوا، وہ اس سے بھی بڑے معاملات کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک اتنی بڑی پرسنالٹی کو اس نے، ہمارے ملک کی ایک اتنی بڑی پرسنالٹی کو بیچ میں ڈالا ہے بات کرنے کے لیے، انہی سے بات کرنے کے لیے جو پریس کانفرنس کرواتے ہیں، جو انٹرویو کرواتے ہیں، کہ مینوں میری جان بخشی کر دو کسی طرح، میں اچی بچی دس داں گی، یوں کہہ لیں۔ اس پہ بھی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ میجر آدر راجا پر صرف پھٹکار ہی ڈالی جا سکتی ہے، اور پھٹکار یہ ہے کہ اس نے ہمارے قومی پرچم کا مذاق اڑایا ہے، کہ وہ جس ویلے ہتھی چڑھ گیا نا، مطلب انٹرپول یا یہ وہ جس بھی طرح سے، تو اندر نال ہونی بڑی کتے والی ہے۔ خیر، اس کو چھوڑتے ہیں، دفع کرتے ہیں۔ بات ہے بلاول بھٹو کی۔ بلاول بھٹو زرداری اب انہیں قبول نہیں ہے جنہوں نے
اسے وزارت خارجہ دلوائی۔ باپ کے ساتھ تو لڑائی جو ہو گئی، جو پیپلز پارٹی کے اندر انتشار آنا تھا وہ تو آ گیا، باپ نے جو انسلٹ کرنی تھی بلاول کی وہ کر دی، معاملہ اس سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ جنہوں نے اگلی حکومت، پھر میں وہی بات کروں گا، جنہوں نے بنوانی ہے نا، جو لے کے آئے ہیں میاں نواز شریف کو اور جو صدر بنا رہے ہیں، مبینہ طور پر ابھی مطلب اس کو ٹھوس بنیادوں پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات ہے اور پورے ملک میں ایک یہ پکی ٹھکی بات سمجھی جا رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم بنتے ہیں نواز شریف تو صدر پاکستان ہوں گے آصف علی زرداری، کیونکہ رڑے ہوئے آپس دے وچ، اور جنہوں نے وہ حکومت بنانی انہوں نے یہ فارمولہ طے کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود کہ میاں نواز شریف کی خواہش ہے کہ وہ صدر پاکستان خود بنے، 18ویں ترمیم میں جو آصف علی زرداری اختیارات دے گیا تھا پارلیمنٹ کو، وہ سارے واپس لیے جائیں، صدر کو دیے جائیں اور مزید اختیارات صدر کو دیے جائیں، ایک طرح کا صدارتی نظام ہو اس ملک میں، اور صدر پاکستان میاں نواز شریف ہوئے، مطلب گلیاں ہون سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن آپ جانتے ہیں نا کہ وہ حصہ لینا جانتے آیا ہے، آصف علی زرداری جس کا نام ہے، وہ اپنے حصے کا پورا بندوبست کر کے بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے یار ایک تھے باندریاں ہی بڑیاں ہیں جیڑیاں اپنے بچیاں پیروں تھلے لے لینی ہیں، پیر سڑتے ہوں نا تو وہ مثل مشہور ہے نا کہ بندریا نے اپنے ہی بچے پاؤں کے نیچے لے کے اقتدار واسطے، ہم نے سنا ہے، پڑھا ہے، تاریخ بھری پڑھی ہے کہ کیسے باپ اپنے بچوں کا قتل کرتے رہے، وہ سیاسی قتل ہو یا وہ جسمانی قتل ہو، یہ ہوتا رہا ہے یہ سلسلہ، اور کیسے بیٹے اپنے باپ کو مارتے رہے، اپنے والدین کو قید خانوں میں پھینکتے رہے اور پھر ان کی جان لیتے رہے، یہ سلسلہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن اب وہ جو دیتے ہیں، حکومتیں دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اے سانو نہیں چاہیے، یہ تے بولی بولتا ہے اپنی ماں والی، ڈی پی تے لاندہ ہے اپنی فوٹو اپنی ماں نال، اور وہ تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی باغی تھی، چاہے اس نے کمپرومائز کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 2 دفعہ، اس کے باوجود باغی تھی، اور اس کے اندر سے یہ کیڑا نہیں گیا تھا شہید بی بی سی کے اندر سے بغاوت کا، اور یہ اسی ڈگر پہ ہے بلاول بھٹو، اور ہمارا حکم نہیں مان رہا۔ ہم نے طے کیا ہے میاں نواز شریف، طے کیا ہے آصف علی زرداری، لیکن یہ رنگ میں بھنگ ڈال رہا ہے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، اور یہ اس کی سیاست مطلب ساڈے بارے چ نہیں ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا ہے، جو تھوڑی بہت امید تھی نا کہ میاں نواز شریف کا دور ہوگا، میاں نواز شریف کے دور میں مخلوط حکومت بنے گی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر، حالانکہ میاں نواز شریف بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے 2/3 دیں، میں مطلب کلہ ہی ہونا، لیکن پھر بھی ایک جو سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مخلوط حکومت ہوگی، مختلف پارٹیاں مل کر یہ حکومت بنائیں گی، اور اس حکومت میں میاں نواز شریف وزارت عظمیٰ پر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے بلاول جو اپنی 16 مہینے کی کارکردگی دکھا کے گیا ہے وزارت خارجہ میں، وہ کارکردگی جو ہے وہ اس کی بیس پر وزارت خارجہ بلاول بھٹو کو دے دی جائے، لیکن اب نو ہون نہیں، ہونو بیڑا نہیں، یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اب نہیں ہمیں ضرورت بلاول کی، اور اسے سیاست میں رہنا تو رہے، نہیں رہنا تو نہ رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ یہ ایک اہم ترین خبر بلاول بھٹو کے فیوچر کے حوالے سے ہے، جو میں نے سوچا آپ تک پہنچا دی جائے، اور یہ بڑی پکے پیران دی خبر جے، سورس بڑے بڑے جے اس خبر دے۔ اور تیسری خبر اور اہم ترین خبر وہی ہے کہ یہ جو حمام ہے جس میں یہ سب ننگے ہیں، وہ عمران خان کا حمام ہے، وہ بنی گالا کا حمام ہے، وہ عثمان پارک کا حمام ہے، وہ فرا گوگی کے ڈیفنس لاہور والے گھر کا حمام ہے۔ اس حمام کی پوری جو وہی لکھی گئی ہے نا، وہی اور ہے لفظ، وہ انبیاء کرام پر جو آتی تھی، یہ وہی پنجابی میں وہی کہتے ہیں جس میں کھاتا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں۔
یہ جو کھاتے لکھے گئے ہیں نا، یہ لکھے ہیں، ایک ایک کھاتا جو لکھا ہے وہ فرا گوگی نے لکھا ہوا ہے، اس کے پاس ہے یہ سارے کا سارا۔ وہ کہندی ہے کہ میں پورا کھاتا کھول کے سامنے رکھ لاں گی، پورا اے ٹو زی، کہ ہماری کیا پلاننگ تھی، ہم نے کس طرح سے پھانسا عمران خان کو، یا عمران خان نے ہمیں پھانسا، کس طرح سے ہم نے پنجاب میں لوٹ کھسوٹ کی، کس طرح سے بنی گالہ میں جو کچھ ہوتا رہا وہ کیا تھا، کس طرح سے بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح ہوا، کس طرح سے ہم نے خاور مانیکا سے طلاق لی بشرا کی، اور کیا منصوبہ بندی ہم نے کی ہوئی تھی، اور بڑی سکسیسفل تھی ہماری منصوبہ بندی، اور اس میں کون کون سا کریکٹر کہاں کہاں پر فیلڈنگ کر رہا تھا۔ کرکٹ میچ ہی سی نا، کون بولنگ کروانی ہے، کس نے بیٹنگ کرنی ہے، کون فیلڈر کہاں پر ہوگا، سلپ میں کون ہوگا، مڈ آف پہ کون ہوگا، مڈ آن پہ کیا ہوگا، کون کھڑا ہوگا، اور کس طرح سے ہم نے یہ میچ جو ہے وہ جیتنا ہے۔ یہ ساری کی ساری وہ اے ٹو زی کہانی سنانے کو تیار بیٹھی ہے، لیکن اس کی شرط ایک ہی ہے کہ میرے ایس این جمیل گجر نو کچھ نہ کیا جائے، میرے بچیاں نو کچھ نہ کیا جائے، تو مینوں کچھ نہ کیا جائے۔ ساڈے کولوں وعدہ لے لو، سانوں وعدہ معاف گواہ بنا لو، سانوں جو مرضی کر لو، میں ایک ایک چیز بتا دوں گی جو کچھ ہوئی باندری اپنے انہاں بچیاں نو، دوجیاں بچیاں نو، سیاسی بچیاں نو اپنے پیراں تھلے لین واسطے تیار ہے۔ اے بھی بندریا کا وہ محاورہ تو بن گیا، لیکن کردار سارے ہمارے پاکستان میں ہیں اس حوالے سے، اور فرا نے اس حوالے سے اپروچ کیا ہے ایک بہت بڑے بندے کو۔ وہ بندہ میں بتا دیتا ہوں، کراچی کے ایک سیٹھ ہے، کاروباری شخصیت ہے، پراپرٹی ٹائکون نہیں ہے، جو آپ کا ذہن ملک ریاض کی طرف جائے۔ ملک ریاض پنڈی میں ہوتا ہے، ان دنوں دبئی میں ہے، ڈپریشن کا مریض ہے، اس کا بیریا ٹون برباد ہے، اور اس کی جان خلاصی نہیں ہو رہی۔ وہ انٹرویو دے چکا ہے، اس انٹرویو کو کوئی چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے تیار نہیں ہے کہ جو کچھ ڈیمانڈ سی او نے پوری نہیں کی تھی۔ وہ کہتا تھا نا اپنے آپ کو ملک ریاض کہ میں بادشاہ کر رہا ہوں، کیا فوجیں، کیا سیاسی لیڈرز، کیا حکومتیں میرے پیچھے پیچھے، جب میں چاہوں جو مرضی کروں، مینوں کوئی نہیں پھاڑ سکتا۔ لیکن حافظ نے، ڈنڈے والے نے، سید عاصم منیر نے یہ باور کروایا ہے اسے، بتایا ہے اسے کہ تو کچھ بھی نہیں، یہ لالچ اور طمع کی گیم یہاں اب مزید نہیں چلے گی، نہ تو کوئی فائل بھیج سکتا ہے، نہ کسی کو خرید سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے، لہٰذا وہ ملک ریاض نہیں ہے اس گیم میں۔ یہ گیم کراچی کے ایک بڑی کاروباری شخصیت ہے۔ چلے ہنٹس دے دیتا ہوں آپ کو، پتہ نا ایک دو شخصیات کراچی کی کاروباری شخصیات، بڑی شخصیات زمان پارک بھی آئی تھی عمران خان کو منانے کے لیے کہ بندہ بن جا، تیرے لیے یہ میسج ہے کہ بندہ بن جا، لیکن وہ بندہ نہیں بنا تھا، اور اس نے 9 مئی بھی کروا دیا تھا، جانتے ہیں نا آپ۔ اور وہ شخصیات آ کے سمجھاتی رہی عمران خان کو، لیکن عمران خان دی عقل ہی گل نہیں سی آئی، آج سزا بھگت رہا ہے۔ انہی میں سے، یا ایسی ہی سمجھ لیں، مطلب میں نام نہیں کلیئر کرنا چاہ رہا، ابھی بتانا نہیں چاہ رہا، ایسی ہی ایک شخصیت کے تھرو فرا گوگی نے اور اس کے ایس این جمیل گجر نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تگڑوں کو، اب وڈیاں نوں، کہ مینوں معافی دو کسی بھی طریقے نال، میں نے جو لوٹ کھسوٹ کی ہے وہ بھی واپس کروں گی، پورا تو نہیں وہ واپس کرے گی، تمہیں پتہ ہی ہے نا، وہ بڑی چوڑ کانے دیا فاروق آباد کی، وہاں کا جامپل ہے شیخوپورہ کی، ماچھی کے دی، سب کچھ واپس نہیں کرے گی وہ، لیکن پھر بھی کسی حد تک وہ کچھ واپس کرنے کو بھی تیار ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ میری جان چھوٹ جائے، میں بخشی جاؤں کسی طرح سے، بشرا بی بی کو تنوا کے رکھ دوں، عمران خان کو تنوا کے رکھ دوں، ساری کہانی سنا دوں اے ٹو زی، سارے کے سارے پول کھول دوں، لیکن اسے گرین سگنل نہیں مل رہا۔ اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تو آنا ہے
آ کے فیس کرنے ہیں سارے معاملات، سارے مقدمات، اور ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ تو ایک انٹرویو کروا دے یا ایک پریس کانفرنس کروا دے اور پھر تیری جان چھٹی. نو، تیرے معاملے میں ایسا نہیں ہوگا. اوروں کے معاملات میں ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کن کن کے معاملات میں ہوا ہے، کون کون پریس کانفرنس کر کے اپنی جان خلاصی کروا کے بیٹھ گیا ہے. لیکن فرح گوگی کو وہ مسرت چیمہ بھی وہ اپنی جان خلاصی کروا گئی نا ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے بندے کے ساتھ بیٹھ کر. لیکن فرح گوگی کو کہا گیا کہ نہ بھائی، تینوں ایڈی چھوٹ نہیں دیتی جا سکتی، سب کچھ فیس کرے گی، جیل جائے گی، مقدمات کو فیس کرے گی، ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ بتائے گی بھی کہ یہ نیا مریش پوری ٹولہ بنا، یہ کیسے بنا، کیا کیا تم لوگوں نے وارداتیں ڈالی، حسینائیں، ڈاکو حسینائیں اینج کہہ لو. وہ پنجابی فلموں کے نام ہوتے ہیں نا، حسینہ ڈاکو، اور فلانی ٹمکانی. مطلب یہ اپنے وقت کی مالی معاملات میں پھولن دیویاں تھیں. تو پھولن دیوی صاحب، تیری کوئی مثال بنتی تو نہیں ہے پھولن دیوی کے ساتھ. وہ تو ایک بہادر خاتون تھی اور اس کے معاملات اور تھے. تو مالی پھولن دیوی ہے. تو پھولن دیوی صاحبہ، آپ کی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اسے کہا گیا ہے کہ تیری دال گلتی نظر نہیں آتی، تو سب کچھ فیس کرے گی اور بتائے گی بھی، اور ساریاں برآمدگیاں بھی کروائے گی. کس کو کتنا مال گیا مبینہ طور پر، تو نے کتنا لوٹا، بشرا بی بی کے پاس کیا ہے، عمران خان کے پاس کیا ہے، سازش کس طرح سے کی آپ لوگوں نے ساروں نے مل کر پاک فوج کے خلاف، سازش کس طرح سے کی پاکستان کے خلاف، سازش کس طرح سے کی جمہوریت کے خلاف. کون سا حاجی نمازی ہے جڑے ہے سو کالڈ حاجی نمازی تو بڑے باعزت لوگ ہوتے ہیں نا. یہ جو حاجی نمازی تھے ان کے ساتھ جو ملا جڑے ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں نا، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا، وہ ان میں سے کون اس گیم میں شامل تھا، کوئی گھر کا بھیدی کتنا شامل تھا، مطلب اداروں کے اندر سے کوئی، اور آپ لوگ کون تھے، کب یہ منصوبہ بنا، کب یہ منصوبہ بندی ہوئی، کب آپ لوگوں نے لوٹ کھسوٹ کا سوچا اور کب شروع کی، کتنی کی، کہاں کی، کیا کچھ کمایا اور کس طرح سے اس ملک کو ڈبویا. یہ سب کچھ آ کے تو بتائے گی، ساتھ جیل بھی بھگتے گی، سزا بھی پائے گی، پھر تو تیری جان خلاصی ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. اور اس کاروباری شخصیت کو کہا گیا ہے کہ انہوں میسج دے دے کہ اگر وارے چی سارے کام تو آ جاؤ، آ کے فیس کرو، اور اگر وارے میں نہیں ہے تو آپ کو کھینچ کے پھر بھی ہم لے آئیں گے، آج نہیں تو کل ہتھے چڑھ جائے گی. اور جب وہ ہتھے چڑھ گئی تو یہاں پتہ نہیں کون سا کتنا بے نقاب ہوگا، اس حمام کے ننگوں میں کتنا اضافہ ہوگا، اور اس حمام کی لمبائی چوڑائی کیسے ناپی جائے گی، یہ آنے والا وقت بتائے گا. اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کر لے اور اس بیل آئیکن دبا لے تاکہ میرا ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے. اور پھر گلا ہے چھوٹا سا کہ لائکس نہیں ہوتے. اچھا فرض کر لیں 2000 بندہ دیکھتا ہے، 2000 ویوز کرتا ہے، ویو کرتا ہے میرا چینل، 2000 لوگ مجھے میرے ویورز دیکھتے ہیں. تو 2000 میں سے صرف 100 200 300 کا ہی دل کرتا ہے کہ وہ لائک کا بٹن دبا دے، ایسے پش کر دے جہاں لائک لکھا ہوتا ہے، یا سبسکرائب کر لے یا بیل آئیکن دبا لے. باقی سارے کیوں چپ ہیں یار، بے حسی ہے کیا. کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے. آپ جانتے ہیں کہ میں ہر کامنٹ پڑھتا ہوں، ہر ایک کا. وہ کچھ لوڑے لپاڑے بھی ہوتے ہیں اس میں، وہ فضول قسم کا بکواس کرتے ہیں جنہیں پرمیشن ہی نہیں دیتا یوٹیوب کے ان کا کامنٹ جو ہے وہ نظر آئے، وہ ویسے ہی اٹھ جاتا ہے. میں نہیں اٹھاتا، خود ہی اٹھ جاتا ہے. یوٹیوب کی جو پالیسی میرے چینل پر ہے وہاں اس طرح کے الفاظ اٹھ ہی جاتے ہیں. میں سب کے کامنٹس پڑھتا ہوں. اپنی رائے دیا کریں، اپنی بات کیا کریں. اللہ حافظ.